نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، یہاں بیٹھا بچوں اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. ایمان جیسی بڑی دولت اگر کسی کو مل جائے تو اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ صحیح معنی میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کا حق ادا کیا ہے. ہم لوگوں کو بیٹھے بٹھائے ایمان اور اسلام مل چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر وہ وقار، وہ عزت، وہ احترام نہیں ہے. بیٹھ جائے، سنتوں کا رخ کیا جائے گا انشاءاللہ. دوستو، گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے میں نے اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک رکن حج کے اوپر بیان کیا تھا اور حج کی فضیلت کو بتلایا تھا آپ کو کہ حج اگر کسی کے اوپر فرض ہو جاتا ہے تو اس کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص حج فرض ہونے کے بعد ٹال مٹول کرتا ہے، کسی کام کو سوچتا ہے کہ اس کو مکمل کر کے پھر حج کی طرف روانہ ہو، تو اللہ رب العزت اس کام کو کس کے نافذ فرما دیتے ہیں. تو اسی لیے حج جب فرض ہو جائے تو فوراً حج کا ارادہ کر لینا چاہیے اور درخواستیں ڈال دینی چاہیے. آج میں آپ کے سامنے اسلام کے 5 شعبوں میں سے سب سے ایک اہم شعبے کو بتلانے جا رہا ہوں. جیسے 5 شعبے ہیں عقائد اور اخلاقیات، معاملات، معاشرت، عبادات. یہ 5 اسلام کے بڑے شعبے ہیں. ان میں سے ویسے تو سارے ہی اہم ہیں، لیکن سب سے اہم شعبہ جو ہے وہ ہے معاشرت کا. کیا ہے؟ معاشرت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سچا اور حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے.
حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں، بتاتے ہیں کہ حقیقی مسلمان، سچا مسلمان وہی ہوگا جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے اس کا دوسرا بھائی، دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے، وہ ہے حقیقی معنی میں مسلمان کہلانے کا حق۔ حضرت نے اس کے اوپر تفسیر کچھ یوں لکھی ہے کہ آدمی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، لیکن اس کی معاشرتی زندگی بالکل بیکار ہے، رہنے سہنے کا طریقہ، لوگوں کے ساتھ ملاقات کا طریقہ بے ڈھنگا ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ حقیقی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مسلمان تو ہے لیکن صحیح معنی میں جو مسلمان ہونا چاہیے وہ مسلمان نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے، تسبیحات نہیں پڑھتا ہے، تو آپ کسی بھی عالم، کسی بھی مفتی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا کہ یہ تو اللہ رب العزت کے حکموں کو نافرمانی کرنے والا ہے، اللہ رب العزت کے احکام کو نہ ماننے والا ہے، لہذا اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا۔ وہ کیا نہیں کرے گا؟ کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا، یہ کافر ہو گیا۔ لیکن وہ کہے گا کہ یہ صحیح معنی میں اسلام میں داخل ہی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو احکامات اللہ رب العزت نے دیے ہیں ان کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح بندہ اگر اپنے اخلاق کو درست نہیں رکھتا ہے، معاملات کو اپنے اچھا نہیں رکھتا ہے، اس کی معاشرتی زندگی بہترین نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ حقیقی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حقیقی مسلمان ہونے کے لیے شرط یہی ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بالکل بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ کوئی بات ناگواری کی محسوس ہو رہی ہے، کوئی بات پریشانی کی ہے، تو وہ آ کر کے ادباً اس کے اندر بھی جملہ بھی ایسا ہو کہ جس سے سامنے والوں کو تکلیف نہ ہو، ایسے جملے سے بتلائے، سمجھائے۔ یہ ہے حقیقی مسلمان کی پہچان۔ حضرت حکیم محمد مولانا اشرف علی تھانوی مبارک ان کی مثال دیتا رہتا ہوں۔ حضرت ملفوظات کے اندر یہ بات میں شاندار لکھی ہے، آپ کو میں نے بتایا کہ ہوگا بارہ کہ حضرت کے پاس جو حضرت کی خانقاہ تھی اس کے اندر جو لوگ جایا کرتے تھے وہ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جن کے دلوں کے اندر بیماریاں پیدا ہو گئی ہوں گی۔ حکیم کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی بیماری کو ختم کرے، لیکن آپ نفسانی خواہشات جیسی بیماریوں کو ختم کیا کرتے تھے، انسان کو انسان بنایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ انسان کو بہترین انسان بنایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت کو حکیم الامت کہا گیا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات کے اندر کہ کوئی بندہ جو ان کے پاس آتا تھا اور آپ فرما دیتے تھے کہ صبح شام آپ کو 10 تسبیحات سبحان اللہ کی پڑھنی ہے، کتنی؟ 10 تسبیحات پڑھنی ہے آپ کو صبح شام۔ پتہ چلا کسی نے شکایت کی کہ جس کو آپ نے 10 تسبیحات کا حکم دیا تھا اس نے 10 نہیں پڑھی بلکہ 5 میں ہی اکتفا کر لیا، تو حضرت کو اتنا غصہ نہیں آتا تھا، تکلیف تو ہوتی تھی کہ میرے حکموں کو نہیں مانا، لیکن پھر بھی اتنا غصہ اور تکلیف نہیں ہوتی تھی، چھوڑ دیتے تھے، کوئی بات نہیں، کر لے گا اللہ۔ لیکن اگر کسی معاشرتی زندگی کے اندر کوئی خلاص کے اندر کوئی غلطی پائی جاتی تھی تو آپ سخت ناراض ہوتے تھے اور سخت سزا دیا کرتے تھے، پھر نہیں چھوڑتے تھے آپ۔ اس لیے کہ بارہا بتایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے احکام کے اندر اگر آپ نے کوئی کمی کی ہے، کوئی کوتاہی کی ہے، مثال کے طور پر آپ نے نمازیں جو تھی آپ کے اوپر فرض تھی، آپ نے اس کے اندر کچھ کمیاں کر دی، نہیں پڑھی یا غلطی سے چھوٹ گئی یا سوتے رہ گئے، تو اس کے اوپر اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میں چاہوں گا
لیکن اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوئے، کسی کو آپ کے اخلاق سے، آپ کے معاشرے سے تکلیف پہنچی، تو اللہ رب العزت کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ آپ کو معاف کر دیں گے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگ لے تب تک وہ معاف نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بندے کا معاملہ بندے سے. اب میں نہیں ہوں بیچ کے اندر، میں اپنے معاملات کے اندر سے سارے معاملات ختم کر دوں گا، ساری چیزوں کو معاف کر دوں گا، لیکن جب بندوں کے حقوق آئیں گے تو میں اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں کروں گا، اور نہ یہ کہوں گا کہ فلاں آدمی مجھے معاف کر دے. نہیں، آپ دونوں کا معاملہ ہے، سلجھا لیجیے، یا تو معاف کر دیجیے، یا پھر میرا حکم اگر چلے گا تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور اس کا ثواب آپ کو دے دیا جائے گا. وہاں تو نیکیوں کا بدلہ گناہوں سے، گناہوں کا بدلہ نیکیوں سے چلے گا، کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک انسان دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے پاس جب پیش کیا جائے گا تو اس کے پاس پہاڑوں جتنے، کتنے بڑے بڑے پہاڑوں جتنے ذخیرہ ثواب کے ہوں گے، لیکن کسی کام کے نہیں ہوں گے سوائے ڈھیر کے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نمازیں تو پڑھی، روزہ تو رکھا، اللہ رب العزت کے احکام پر خوب عمل کیا، خوب ثواب کمائے، خوب تسبیحات اس نے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے گھمائی، لیکن جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا گیا تو پتہ چلا حاجی تھا لیکن دوسرے کے حقوق کو مانا کرتا تھا، نمازی تھا دوسروں کو ستایا کرتا تھا، روزہ رکھتا تھا لیکن دوسروں کو تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، دوسرے کے کیا نام زمینوں کو ہڑپ دیا کرتا تھا، دوسروں کو تمام تر تکلیفیں دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آج وہ تمام کا تمام ثواب جو ہے وہ دوسروں کو دے دیا جائے گا. کیا بچا اس کے پاس؟ خالی. اور اس کے گناہ جو ہے دوسرے بندے کے اس کے اوپر ڈال دیے جائے. تو میرے محترم دوستوں، کس خیالات کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ سوچیں اس چیز کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز کے ساتھ پڑھنے کی اتنی تاکید حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہے کہ بے پناہ. ایک سب سے سخت حدیث جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب نماز کا وقت ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، میں کسی کو کہوں کہ آگے کھڑے ہو جا کر نماز پڑھاؤ، اور میں ان کے گھروں میں جا کر کے جو لوگ بنا کسی عذر کے، بنا کسی تکلیف کے گھروں کے اندر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھتے ہیں، میں ان کے گھروں کو جا کر کے آگ لگا دوں، ان کے گھروں کے اندر جا کر کے آگ لگا دوں. کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ وہ لوگ جو بنا کسی عذر کے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، بلا کسی عذر کے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے تاکید آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اتنا غصہ، اتنا سخت غصہ فرما رہے. کیوں بلا عذر کسی اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں؟ اس حدیث کا سنانے کا مقصد میرے محترم بزرگوں دوستوں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا واجب ہے. بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ سنت موقرہ ہے. اگر سنت موقرہ میں سمجھے جائے تب بھی میرے محترم بزرگوں دوستوں گناہ سے خالی نہیں ہے. لیکن یہ سب چیزیں دور رکھی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کے منہ سے بو آ رہی ہے تو وہ جماعت میں شرکت نہ کرے. یہ بتانے کا مقصد ہے. کسی کے منہ سے بو آ رہی ہے، کسی کے پسینے سے بو آ رہی ہے تو وہ نماز میں شرکت نہ کرے جماعت کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بو سے، اس کے پسینے کی بو سے برابر والے مسلم کو تکلیف پہنچے گی، اور تکلیف کسی مسلمان کو دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے. آج ہم تکلیف کے بارے میں سوچتے ہیں، کسی مسلمان کو بھیجا تکلیف پہنچا دیتے ہیں. بیڑی سگریٹ لوگ پیتے ہیں، اس کے اوپر تکلیف پہنچتی ہے، نمازیوں کو، مصلیات کو تکلیف پہنچتی ہے. گٹکا صبح سے شام تک منہ بھرا رہتا ہے اور پھر اس کی حالت میں آ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو فرشتے برابر میں رہتے ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں. تو نماز کے اندر دل کہاں سے لگے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح سے باتوں کو بتلا رہے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کو، معاشرتی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے، یہ سیکھنے کی چیز ہے. اللہ رب العزت نے باقاعدہ قرآن مقدس کے اندر 2 رکوع فرمائے. کتنے؟ 2 رکوع ارشاد فرمائے معاشرتی زندگی کے اوپر کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی
بگاڑنی آپس میں نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لیا اور قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اس طریقے سے تمہیں زندگی کو گزارنا ہے جو 2 رکوع کو پڑھ کر دے گا۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے کیسے معاملات کرنے ہیں 1 رکوع کے اندر اس کے اندر ارشاد فرمایا۔ ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں، علماء کے پاس بیٹھتے نہیں تو کیا پتہ چلے گا؟ پھر مسجدوں میں آتے ہیں 10-15 منٹ کے لیے تو اس میں کیا بیانات ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور لپڑی چپڑی باتیں مت کیا کرو۔ گھما پھرا کر کے بیوقوف بنانے والا چلتا ہے نا ہر دور، آج تو میں نے ایک کو ٹوپی پہنا دیا، 2 کو ٹوپی پہنا دیا، تکلیف والا عمل ہے، اللہ رب العزت نہیں معاف کریں گے دوستو، یاد رکھیے گا۔ آپ صبح سے شام تک محنت اور مشقت کر کے 10 روپے کمائیں یا 10,000 روپے کمائیں، لیکن محنت کے ساتھ کما کر کے آپ گھر پر آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے یا پھر اپنے جو فرائض ان کو انجام دے کر کے سوتے ہیں، اللہ رب العزت اس بندے سے بے حد خوش ہوتے ہیں۔ جو دوسروں کو ٹوپی پہنا کر آتا ہے نا اس سے نہیں خوش ہوتے ہیں۔ اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں، راتوں کو بیٹھ کر کے حضرت حکیم محمد فرماتے ہیں کہ راتوں کو بیٹھ کر کے اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ کتنے لوگوں کو ہم نے تکلیف پہنچایا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ ہم نے اچھائی کا معاملہ کیا ہے، اور پھر جس کے ساتھ ہم نے برائی کا معاملہ کیا ہے تو سوچیں اور اگلے دن سے معافی مانگیں۔ معافی مانگنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، پہل کرنے والا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ کتنا؟ دوہرا اجر ملتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر معافی کا مادہ رکھیں۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے 3 قسم کے جانور پیدا فرمائے۔ کتنے؟ 3 قسم کے۔ میں جلدی اپنی بات کو پورا کرتا ہوں کہ 3 قسم کے جانور پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے۔ پہلا جانور جس سے انسان فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور پھر جب اس سے فائدہ اٹھا کر کے تھک جاتا ہے تو اس کو کاٹ کر کے پھر فائدہ اٹھا لیتا ہے، یعنی وہ مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کی بکریاں ہیں، بھینس ہے، بھیڑ ہے، ان سے بھینس وغیرہ جو ہے ان سے دودھ کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، بکری سے دودھ کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، بھینس سے وہ بھینس جو ہے ہل جوتنے کے کام آ جاتا ہے، لیکن جب وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے یا پھر گائے دودھ نہیں دیتی ہے، بھینس دودھ نہیں دیتا ہے، اس کو کاٹ کر کے ہم نفع پہنچا لیتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ یہ 2 طریقے سے ہمیں نفع پہنچاتے ہیں۔ اور ایک دوسرا جانور وہ ہوتا ہے جو سرے سے ہی نقصان پہنچاتا ہے، جیسا کہ سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، یہ سرے سے ہی آپ کو نقصان ہی پہنچائیں گے۔ جہاں سامنے آئے گا سانپ آپ کو ڈسنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ اسے خوف ہوتا ہے کہ کہیں مجھے یہ نہ مار ڈالے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ مجھے نہ مار ڈالے، اس لیے وہ اس کو مار ڈالتا ہے، تو وہ کسی کے فائدے کا نہیں ہے۔ تیسری چیز لومڑی اور اسی طرح اور بھی 2-4 جانور اس طرح کے ہیں جو نہ تو انسان کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ لومڑی کمزور جانور ہے، کیا کوئی انسان تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ تو اس کو بیان کرنے کے بعد امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ انسان کو بھی کم از کم 2 طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا والا یا تو وہ لوگوں کو صحیح طریقہ دکھلائے، لوگوں کو نفع پہنچائے اپنے ذات سے لوگوں کو نفع پہنچانے والا بنے۔ اور تیسری چیز یعنی کہ اگر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا ہے تو کم از کم خاموشی بیٹھا ہے، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ تیسری قسم جو فرمائے گی، جو بیچ والی دوسری قسم، اس کے لیے فرمایا کہ بتائے نے کہ دوسری قسم کبھی نہ بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری قسم والا جو تھا وہ جانور وہ سانپ ہے کہ کسی کو نہ کسی کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے، اس لیے سانپ کو بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ یا تو اوپر والے حصہ بنے یا پھر نیچے والا حصہ بنے۔ اس لیے اللہ رب العزت کہنا سننے سے زیادہ ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی معاشرتی زندگی کو صحیح معنی میں قرآن حدیث کی روشنی میں لے کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔